قربانی کے لائق نہیں ہیں، ایسے جانوروں کو خرید کر کے لوگ حصے ڈالتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ 4 چیزیں نہیں، بس مولوی صاحب آپ کے پاس قربانی کا جانور ہے یا فلاں حضرت کے پاس قربانی کے حصے ہو رہے ہیں، فون کر دیا میرے 2 حصے۔ اب یہاں تو آسان ہو گیا ہے، گوگل پے سے فون پے سے 4000 5000 ڈال دیا، سمجھ لیا اب میں نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی قربانی کہاں ہو رہی؟ وہ جو جانور کاٹے جا رہے ہیں بالکل تھرڈ کلاس قسم کے جانور ہیں، جن کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، جن کے کان کٹے ہوئے ہوں قربانی نہیں ہوتی، جن کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے حصے ڈالنے والے ایسے جانوروں کو لے جا کر کے حصے ڈال کر پیسہ بناتے۔ اب ہمیں کیا ہے؟ حصہ ہونا ہے، رسم ادا کرنا ہے، بس رسم 5000 روپے دے دیے ہماری رسم ادا ہو گئی۔ یہ قربانی کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قربانی کے جانوروں کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور سوچ سمجھ کر یہ کون سا جانور ہے، لائق ہے یا نہیں ہے، اسے معلوم کر کے قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز جو ہے حصوں کے سلسلے میں، بعض لوگ حصوں کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ ہر شخص کے طرف سے ایک حصہ، دیکھیے قربانی جو ہے پورے گھر کے طرف سے ایک قربانی ہے۔ آپ کے گھر کا جو بڑا آدمی ہے جو گھر چلا رہا ہے، اس آدمی کے نام سے قربانی کر دی جائے تو گھر میں 50 افراد بھی ہوں گے تو ایک حصہ یا ایک جانور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل عام اضحیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ کیا ہے الفاظ؟ تم میں سے ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے ہر شخص پر قربانی ہے، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر کوئی شخص اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا ہے تو سب کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی شخص پورا جانور خریدنے کی طاقت نہیں ہے، ایک حصہ لیتا ہے تو پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ سب کے لیے الگ الگ حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرنے کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں یا جو بھی حضرت قربانی کرنے کے لیے چٹھی تھما دیتے ہیں 7 آدمیوں کی، باپ کا، ماں کا، فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، 7 آدمیوں کی قربانی۔ بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی گھر میں 10 آدمی ہیں، اگر کسی گھر میں 10 آدمی ہیں، ایک گائے میں 7 حصے آپ نے کر دیے، اب 3 آدمیوں کا کیا کریں گے آپ؟ تو گویا کہ آپ نے 3 لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، ان کی قربانی تو چھوٹ گئی ہے نا۔ اب کیسا کریں گے آپ؟ تو کیا کرتے ہیں، نہیں یہ سال ان کو نہیں دیں گے، پھر آئندہ سال پھر 3 کو کٹ کر کے پھر 3 کو۔ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ آپ گھر کا جو آپ کے گھر کا بڑا آدمی ہے اس کے نام سے آپ قربانی کر دیں۔ آپ کے گھر میں 10 نہیں، 20 نہیں، 50 100 آدمی بھی ہوں گے تو ایک جانور یا ایک حصہ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ الگ الگ حصے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک اور آخری مسئلہ ہے قربانی کا، جو ہر سال لوگوں میں اس کے سلسلے میں بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک علماء کی جماعت کہتی ہے وہ مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی جائے، اس لیے میں وہ علماء جنہوں نے قربانی میت کی طرف سے کرنے کا جواز قائم کیا ہے ان کے کچھ دلیلیں، کیونکہ میرا موقف بھی وہی ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی دلیلیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈھوں کی جو چتکبرے اور سینگ والے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ اور جب 2 جانوروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے لیے پیش کیا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھری لیتے
اور یہ دعا پڑھتے تھے. دعا کیا ہے؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر. یہ دعا پڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مینڈوں کی، ان بکروں کی قربانی کرتے تھے. اس حدیث میں وہ لفظ ہے جو علماء کرام نے لکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا جو اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں ذبح کرتے وقت، دعا ہے اللہم تقبل من محمد، اللہ تو قبول فرما اس قربانی کو میری طرف سے. کس کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وآل محمد، اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جتنی بیویاں موجود تھیں، بچے موجود تھے، ان سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرے کو دعا پڑھ کر کے ذبح کر رہے ہیں. کتنے تھے بیویاں؟ سب آ گئے. بچے کتنے تھے؟ سب آ گئے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اللہ یہ قربانی میرے طرف سے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے. ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری امت کے طرف سے بھی ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں امت میں یہاں سب آ گئے، زندے بھی آ گئے، مردہ بھی آ گئے، سب آ گئے. جو پہلے انتقال کر گئے وہ بھی آ گئے، جو بعد میں انتقال ہوں گے، جو بعد میں پیدا ہوں گے، وہ سب آ گئے. تو اس حدیث کے اندر ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا لفظ لے رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں امت کا لفظ آیا اور امت میں سب آ گئے، زندہ مردہ سب. تو اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو ثواب پہنچتا ہے. اس میں سے ایک ہے او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. کوئی بھی پیسہ دے کر کے آپ عمل کرتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات مرحوم کو ثواب پہنچاتا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قربانی چونکہ مالی عبادت ہے، پیسہ دے کر کے آدمی عبادت کرتا ہے، وہ قربانی کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے صدقے کے طور پر، اس کے لیے جائز ہے. اور دوسری دلیل کہ جب میت کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے. کتنے لوگ ہیں؟ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ہمارے حج کر لیے تھے یا نہیں کیے تھے، تو نہیں کیے ہیں تو میں نے ایک حج کر لیا ہے، اب میں اپنے باپ کا یا اپنے ماں کا حج بدل کرنے کے لیے جا رہا. جاتے کہ نہیں ہیں؟ تو میت کی طرف سے جیسے حج بدل کرنا جائز ہے، ایسے ہی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اور تیسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حج بدل کے اندر اگر آپ حج کریں گے تو اس میں قربانی بھی کرنا ہے. تو آپ قربانی کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ جس آدمی کے نام سے آپ حج بدل کر رہے ہیں اسی کے نام سے قربانی بھی کر رہے ہیں. قربانی کرنا ضروری ہے حج کے اندر. حاجی کے لیے جتنے بھی 100 ریال ہیں اسے دے کر کے آدمی جو ہے حج پر جو جاتا ہے وہ قربانی کرتا ہے. تو جو حج بدل آپ جس نام سے کر رہے ہیں اس کے نام سے قربانی بھی کی جاتی ہے. تو جب حج بدل میں قربانی میت کی طرف سے کرنا جائز ہے تو قربانی کے وقت میں ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے قربانی میت کی طرف سے کرنا جائز ہے. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ میت کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے وہ پورا کا پورا گوشت خیرات کر دیا جائے، ہم نہ کھائیں. چونکہ مقصد کیا ہے؟ مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے. تو پھر اس میں بھی منڈیاں رکھنے کا، پواں رکھ لینا کیا، دل رکھ لینا کیا، گردے رکھ لینا، یہ سب نہیں. آپ جب میت کے نام سے اس بات سے کر رہے ہیں کہ مرحوم کو پورا ثواب پہنچ جائے تو آپ پورا جانور یا پھر وہ جو گوشت ہے سب کا سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں. پھر بار بار پوچھتے ہیں مول صاحب ذرہ رکھ لے سکتی کیا، بھانا کھا سکتی کیا، بیٹے کھا سکتی کیا، سرہ رکھ لیے تو پواں رکھ لیے تو چلتا کیا؟ یہ سب نہیں. اب آپ اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں کہ میرا پورا ثواب مرحوم کو پہنچ جائے تو پورا کا پورا اللہ کے راستے میں
ثواب کے صدقے کی نیت سے آپ کر دیں، یہ بہتر ہے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ صرف مرحوم کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، اپنے زندے ہیں ان کا نہیں کرتے، قربانی میت کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ جب تک زندہ موجود ہیں پہلے آپ زندوں کو اپنے عمل کرنا چاہیے، پھر اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ مرحوم کے لیے الگ سے جانور خریدیں یا الگ سے حصہ لے کر کے، لیکن اپنی قربانی نہیں کی، آپ سیدھے ڈائریکٹ مرحوم کا کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ کھلی بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعین